تو اس وقت میں فرحت تاج موجود ہوں ڈاکٹر عائشہ جلال کے ساتھ، اور ہم بات کریں گے خواب اور اس کی پولیٹیکل اتھارٹی اور جو پولیٹیکل اسپیس کریٹ کی جاتی ہے خوابوں کے تھرو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو تھوڑا سا میں اس کو کانٹیکسٹ سیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ خواب کی اسلام میں کیا حیثیت ہے، اور اس کے بعد مسلمان حکمرانوں نے خوابوں کو کس طرح ان کو ذکر کیا، اور پھر ڈاکٹر عائشہ جلال جو ہے وہ ان ڈیپتھ اس میں چلے جائیں گے، ہمیں ان ڈیپتھ انسائٹ دیں گی۔ اور ڈاکٹر عائشہ جلال کو میں نے اس لیے بلایا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تاریخ کی، پاکستان کی تاریخ کی، شی از این اتھارٹی آن دیٹ۔ جتنے بھی جو اچھے اچھے پیپرز پاکستان کی تاریخ پہ لکھے گئے ہیں، اچھے اسکالرز نے لکھے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر جلال کو ہی وہ ریفر کرتے ہیں۔ تو بہت خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ اس وقت میرے پاس ہے اور میری درخواست پہ وہ آئی ہیں، اور ہم پاکستان کے کانٹیکسٹ میں خواب اور خوابوں کے ذریعے پولیٹیکل اتھارٹی، پولیٹیکل اسپیس کس طرح کریٹ کرتے ہیں لوگ، اس پہ ہمیں انسائٹ دیں گی اپنے نالج، انڈرسٹینڈنگ ہسٹری کی، اس کے بیس پہ۔ تو چلے، خواب جو ہے اسلام میں ان کی ایک بہت اہمیت ہے۔ سورہ یوسف میں خواب کا بہت ذکر ہے، خواب کی تعبیر کا بہت ذکر ہے، تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ پھر حدیث کی طرف آ جائے، آپ کو بہت ساری حدیثیں مل جاتی ہے جس میں خوابوں کی تعبیر کا ذکر ہے۔ حدیث سے نیچے آ جائیں تو اسلامک اسکالرز بات کرتے ہیں خوابوں پہ، ان کا بہت انہوں نے لکھا ہے، اس پہ ڈسکشن کی ہے، اور وہ اگر اس کو اوور آل آپ دیکھیں، 3 قسم کے کیٹیگریز وہ بناتے ہیں خواب کے۔ ایک کو وہ کہتے ہیں سچے خواب، یا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہے۔ دوسرے خواب کو وہ کہتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے کوئی اشارہ ہے۔ اور تیسرے قسم کے خواب جو وہ کہتے ہیں وہ آپ کی نفس آپ کو بول رہی ہوتی ہے، یعنی یہ جو خواب کا کانسیپٹ ہے، یہ وہ سیگمنٹ فرائڈ والا جو کانسیپٹ ہے اس سے کچھ ملتا جلتا ہے۔ تو یہ 3 کیٹیگریز ہے، لیکن ان تینوں کی فردر انٹرپریٹیشن کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور اس پہ بھی بہت ڈسکشن ہے، اور اس پہ بہت ڈائیورسٹی بھی ہے، بہت اختلاف بھی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہی جو اشارہ ہوتا ہے یا سمبل ہوتا ہے خواب میں، تو اس کے کچھ اسکالر کوئی مطلب یا تشریح کرتے ہیں اور کچھ کوئی اور کرتے ہیں۔ جیسے فرض کرے چاند ستارہ ہے، تو وہ کوئی اور، کچھ اسکالر اس سے کچھ مطلب نکالتے ہیں اور کوئی کچھ مطلب نکالتے ہیں۔ اگر آپ اسلامک اسکالرس کے رائٹنگس کو دیکھیں تو ایک چیز جو مجھے نظر آئی ہے خاص کر دیوبندی علماء کے رائٹنگس میں، وہ یہ ہے کہ لیگل میٹرز میں وہ خوابوں کو کنسیڈر نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر عدالت میں کوئی کیس ہے، ثبوت کی بنیاد پہ کیس کا فیصلہ جج کرے گا، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک خواب لے جائیں اور ثبوت کے طور پہ پیش کر دے، اور پھر آپ یہ توقع کریں کہ جج اس کی بنیاد پہ فیصلہ دے دے گا۔ تو لیگل میٹرز پہ وہ مجھے کافی کلیئر نظر آتے ہیں کہ نہیں، خوابوں کو آپ نے نہیں کنسیڈر کرنا۔ جہاں پہ جو مسئلہ ہے یا جو کنفیوژن ہے وہ پولیٹیکل میٹرز میں آ جاتی ہے، کہ خوابوں کو پولیٹیکل ریلم میں جب لے آتے ہیں تو پھر اس سے جو مسائل جو میننگ میکنگ جو سارا ایشو چلتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں اسلامی تاریخ میں یہ بہت پہلے وقتوں سے چلی آ رہی ہے، مسلمان حکمران خوابوں کو اہمیت دے رہے ہیں۔ عباسائڈ کے زمانے سے لے کر بنو عباس کے زمانے سے اس وقت سے حکمران خواب دیکھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اسکالرس نے اس پہ لکھا ہے۔ میں اس وقت ایک مثال دے سکتی ہوں ٹیپو سلطان فتح علی خان کے خوابوں کا، اور وہ جیسے آپ جانتے ہیں میسور کے سلطنت کے حکمران تھے 19ویں صدی میں، اور ان کا پھر انگریزوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، جو کہ وہ پھر شکست ہو گئی ان کو۔ اس وقت انگریزوں کے قبضے میں آ گئی ان کی ساری چیزیں، اور ساری چیزوں سے میرے مراد ان کی وہ ذاتی استعمال کی جو ذاتی چیزیں تھی وہ بھی۔ ان میں ایک ڈائری بھی ملی ہے، ایک انگریز آفیسر ہے، اس کا نام ولیم پیٹرک ہے، ان کو ایک ڈائری یا ایک رجسٹر ملا ٹیپو سلطان کا، جس میں انہوں نے خواب لکھے ہیں، جو خواب دیکھے ہیں تھرو آؤٹ اپنی حکمرانی کے دوران، جو خواب دیکھے ہیں اس کے بارے میں لکھا ہے۔ بعض خوابوں کی تعبیر بھی وہ خود ہی دے رہے ہیں، تشریح خود ہی دے رہے ہیں،
اور یہ ہے کہ خواب مختلف قسم کے ہیں. کسی خواب میں ان کو پیغمبر اسلام کی زیارت ہوتی ہے, کسی میں حضرت علی کی ہوتی ہے, اور کسی میں دوسرے جو بزرگان دین ہے اسلام کے ساؤتھ ایشیا میں ان کی ہوتی ہے, یہاں تک کہ شیخ سعدی کے ساتھ بھی ملاقات ہوتی ہے ایک. تو جو میں انٹرپریٹیشن دیکھ رہی ہوں یا جو جس طرح اسکالرز نے اس پہ ڈسکشن کیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹیپو سلطان کی یہ کوشش ہے کہ وہ ان خوابوں کے ذریعے اپنی حکومت کو لیجیٹیمیٹ بنائیں, اپنی حکمرانی کو لیجیٹیمیسی پیدا کرے ان خوابوں کے ذریعے, اپنی فوج کے اوپر کنٹرول رکھے. اور پھر آخری نتیجہ تو خیر ہم نے دیکھ ہی لیا کہ پھر انگریزوں کے ساتھ جنگ ہوئی اور یہ ہار گئے, شکست ہو گئی ان کو. تو یہ تو ایک ایسی مثال تھی. لیکن اس کانٹیکسٹ کے بعد کہ یس خوابوں کی اسلام میں حیثیت ہے, بالکل ہے, اسلامک اسکالرشپ میں اس پہ بہت بحث ہے, ڈائیورسٹی ہے, بحث و مباحثہ ہے. لیگل میٹرز میں خواب کو ایک حیثیت نہیں دی جاتی, پولیٹیکل میٹرز میں اس میں ہے. ایک مثال میں نے آپ کو ٹیپو سلطان کی دے دی. اب میں ڈاکٹر عائشہ سے درخواست کروں گی کہ وہ ذرا ان ڈیپتھ انسائٹ ہمیں دے دیں اس حوالے سے بیفور وی گو ٹو پاکستان. جی, خوابوں کی تو بہت اہمیت رہی ہے تاریخ میں, ایک تو انسانی نفسیات کی وجہ سے, دوسرے تاریخی لحاظ سے بھی رہی ہے. زیادہ تر جہاں تک میں جانتی ہوں اس کو انووک کیا گیا ہے, خوابوں کو انووک کیا جاتا ہے اتھارٹی کے لیے, اور یہ تو پیٹرن رہا ہے ہمیشہ کہ جو بہت بہت بڑے لوگ گزرے ہیں جیسے سید احمد رائے بریلی, شاہ اسماعیل ہو گئے, بہت سے بہت سے لوگ ہیں جو خوابوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں, اور ان کے خوابوں میں شاہ ولی اللہ, ان کو خواب آتے ہیں اور اس میں رسول پاک سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ ان کو ٹوکتے ہیں اور ان کو ایک نئی راہ دکھاتے ہیں. سو ایک طرح کے تو خواب وہ ہیں, اور جو ہم سب کو معلوم ہے کہ ان کے کام میں, ان کی سوچ میں بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے. مگر آج کل کے خواب جو ہیں وہ کوئی بھی خواب دیکھ سکتا ہے اور کچھ بھی کہہ سکتا ہے. سو آئی تھنک جب ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں تو تاریخی نظریات سے آپ نے جو بہت اچھی خوبصورتی سے کہا فرد کہ یہ اس میں بہت اہمیت ہے, اسلام میں اہمیت ہے, اور یہ بہت ضروری ہے, آپ نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا. مگر آج کل مصیبت یہ ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جس کو ہم پوسٹ ٹروتھ ورلڈ کہتے ہیں, جہاں پہ لوگ کچھ بھی جاننے کے لیے, کچھ بھی سمجھنے کے لیے, جہاں سے پکڑو اپنے آپ کو وہ اپنی اتھارٹی جمانے کے لیے وہ بات کریں گے. تو اس لحاظ سے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم کس کی بات سن رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں, اور وہ پروبیبل بھی ہے کہ نہیں ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. سو انسان کہنے کے لیے تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے, مگر اس کی ایکچوئل ریالٹی کیا ہے, کہاں تک ہمیں اس کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے, کہاں تک ہم اس کو ماننا چاہیے, یہ اب انسان کے اوپر ہے. تو میں کہوں گی کہ خواب ضرور اہم ہیں, مگر دے آر ناٹ ریپلیسمنٹ فار فیکٹ. جو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ لیگل معاملوں میں خوابوں کو نہیں لیا جا سکتا. اب آپ کسی مرڈر کیس کا آپ سن رہے ہو کورٹ میں, اور آپ کہیں کہ جی ہم نے سنا کہ یہ اس نے مرڈر ہی نہیں کیا, وہ مرڈر ہی نہیں ہوا. سو یعنی کہ کہنے کے لیے تو ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. سو میں سمجھتی ہوں کہ اس لحاظ سے ہمیں خوابوں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے, ان کو بڑی احتیاط سے ان کو دیکھنا چاہیے, اور اسپیشلی انسانی نفسیات کی طرف سے اس کی طرف بہت توجہ دینی چاہیے کہ وہ کس طرح امپیکٹ کرتی ہے. مگر یہ سب کے لیے کام نہیں ہے, سب بیٹھ کے خوابوں کو اینالائز نہیں کر سکتے. یہ ایک بہت ایڈوانسڈ آرٹ ہے, اس میں بہت سوچ اور بچار کی ضرورت ہے, اس میں بہت اور اس میں انٹرپریٹیشن کی ہے, اس میں سب اس کی تفسیر جو انسان کے خوابوں کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں, اور وہ بھی کوئی ایک انٹرپریٹیشن نہیں ہوتی. سو مگر میں یہی کہوں گی کہ ڈریمز ضروری ہیں, مگر ایک اور بھی میں بات کہوں گی کہ جو انسان ہمارے جو لوگ ہیں, اور آپ نے پاکستان کا حوالہ بھی آپ دے رہی ہیں, کیونکہ اتنا علم نہیں ہے لوگوں کے پاس, اس لیے خوابوں کی طرف زیادہ مائل رہتے ہیں. سب لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ خواب کی انٹرپریٹیشن بتاؤ. تو مطلب ایک تو بڑی اسٹیبلش انٹرپریٹیشن ہے, بہت بڑے اسکالرز ہیں, ہماری اپنی اینا مری شمل نے بہت کچھ اس پہ لکھا ڈریمز کے اوپر, اور بھی بہت لوگوں نے لکھا. سو دیٹ اسائڈ, یہ کہاں تک سیاست میں آپ اس کو لا سکتے ہیں, اور کہاں تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نے یہ خواب دیکھا اور مجھے یہ پتا چلا, یا کسی فلان بندے نے خواب دیکھا اور جو آپ لوگ سوچتے ہیں وہ غلط ہے, میرا خواب صحیح ہے. یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت مشکل ہے ماننا.
کہ خواب کین ریپلیس دا ریالٹی. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ہم ریکارڈنگ سے پہلے آپ نے کہا کہ خواتین نے ایسے ہاں نہیں، میں یہ اس پہ کافی میں نے تحقیق کی ہے، اور میں دیکھتی ہوں کہ مرد کیونکہ وہ اتھارٹی کے لیے کوشش میں ہوتے ہیں کہ ان کی جو اتھارٹی ہے وہ مانی جائے، مگر خواتین میں بہت ہی کم، یعنی کہ بالکل زیرو. رسول پاک مردوں کو بہت خواب میں نظر آتے ہیں، مگر بہت ہی کم خواتین میں ایسی جانتی ہوں شاید حضرت فاطمہ ان کے خواب میں آئے، مگر رسول پاک بہت کم آتے ہیں. سو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک قسم کا وہ بھی بن جاتا ہے کہ کس میں ایک زیادہ اتھارٹی ہے، کس میں نہیں ہے، اور کس کو انووک کیا جا رہا ہے. سو میں یہ کہوں گی اس کے بارے میں. مطلب جینڈرڈ بھی ہے، کلچرڈ بھی جینڈرڈ ہے، بالکل جینڈرڈ بھی ہو سکتا ہے اس میں. جی. اب ہم تھوڑا سا آتے ہیں پاکستان کی طرف. 3 خواب وہ میں آپ کی توجہ میں لانا چاہوں گی، اور یہ تینوں جو ہے کسی نہ کسی طرح سے مولانا شبیر احمد عثمانی کے ساتھ لنک ہے، یا سورس انہی کو کیا جاتا ہے. اور مولانا شبیر احمد عثمانی جیسا کہ ہم جانتے ہیں وہ جمعیت علماء اسلام کے بانی تھے. 1945 میں انہوں نے یہ جماعت رکھی تھی. یہ قائد اعظم کو سپورٹ کیا، مسلم لیگ کو سپورٹ کیا، پاکستان موومنٹ کو انہوں نے سپورٹ کیا. تو اور یہ پاکستان کی پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ممبر بھی تھے. تو ایک خواب جو ان سے بہت مشہور ریلیٹ کیا جاتا ہے، اور اس سے خواب کو پھر لوگ بالکل انکریٹیکلی لے کے آگے بڑھے ہیں. یہ خواب بھی اور یہ تینوں، اس پہ آپ کو اخباروں میں آرٹیکل مل جاتے ہیں. اگر آپ بات کرتے ہیں ڈسکشن میں پاکستان کی تاریخ پہ، مولانا صاحب کا ذکر آئے تو اس کا ذکر آ جاتا ہے. آج کل سوشل میڈیا میں آپ کو ایسے ویڈیوز بھی مل جاتے ہیں کہ وہ یہی خواب جو ہے وہ دہراتے ہیں. تو پہلا خواب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو بتایا جناح نے کہ جب میں لندن میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہا تھا تو میرے خواب میں پیغمبر اسلام آئے اور مجھے کہا کہ جاؤ اور ہندوستان میں مسلمانوں کی رہنمائی کرو. تو یہ ایک خواب وہ کہتے ہیں کہ ایسا انہوں نے دیکھا تھا. اور دوسرا وہ خواب یہ دکھا رہے ہیں، بتایا ہے کہ ان کو کہ وہ ایک خواب دیکھا ان کے استاد نے کہ پیغمبر اسلام ہیں اور ان کے ساتھ علماء ہے بہت سارے ہندوستان کے، اور سائٹ پہ ایک ویسٹرن ڈریس میں ایک دبلا پتلا ایک شخص کھڑا ہے. تو پیغمبر نے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور سب علماء کو کہا کہ آپ ان کی قیادت میں جائیں. تو یہ ایک خواب ہو گیا، دوسرا خواب ہو گیا. اور تیسرا یہ تھا کہ چونکہ انہوں نے قائد اعظم کا نماز جنازہ بھی پڑھوایا مولانا عثمانی نے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ان کو پیغمبر اسلام نے خواب میں آ کے ان کو کہا تھا کہ یہ آپ ان کا نماز جنازہ پڑھوائیں. تو یہ 3 خواب ہیں. اب اس پہ آپ کیا تاریخ جتنی آپ نے ظاہر ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ کی بہت واسٹ اسٹڈی ہے، تو آپ کو کوئی ایسی ایویڈنس کچھ ملا کہ یہ خواب سبسٹینشیٹ ہو سکے ان سے؟ اب عثمانی صاحب نے تو یہ خواب مشہور کیے ہوئے ہیں، تو اس لحاظ سے تو انسان جانتا ہے، مگر اس میں کوئی تاریخی بیسس نہیں ہے. یعنی کہ رسول پاک کا آنا خواب میں قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس، اور شبیر عثمانی صاحب کے علاوہ قائد اعظم کو خود یہ ماننا، یہ تو میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے کہیں. اگر کسی کے پاس موجود ہے کوئی دستاویز قائد اعظم کی تو وہ ضرور میں دیکھنے میں بہت انٹرسٹ لوں گی. اب شبیر عثمانی صاحب نے جو کچھ بھی دیکھا وہ انہوں نے دیکھا، وہ جو لوگ ان پہ اعتبار کرتے ہیں وہ مانے نہ مانے ان کی مرضی ہے. مگر میں تو اس کو ایک کانٹیکس میں دیکھوں گی اور کہوں گی کہ یہ ایک لحاظ سے شبیر عثمانی صاحب اپنی جو انہوں نے فیصلہ کیا اس کی اہمیت کو زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ ان کو ایک قسم کا الہام ہوا، خدا کی طرف سے اشارہ ہوا. تو یہ تو سب ان کی اپنی سوچ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سب اس کو کہیں کہ یہی ہوا، اور آپ کی اپنی سوچ کے بارے میں ہے، مگر ایز اے تاریخ دان میں کہوں گی کہ یہ اس کو ہم تاریخی اہمیت تو نہیں دے سکتے. آپ نے کبھی کوئی ایسی دیکھا ہے کہ قائد اعظم نے کہا ہو کسی کو کہ میں نے خواب دیکھا، مجھے پیغمبر اسلام نے کہا کہ ہندوستان نہیں، جاؤ؟ میں نے نہیں دیکھا، اور میں نے کہا کہ کسی کے پاس اگر ہے وہ دستاویز تو مجھے ضرور دکھائی. میں نے تو نہیں دیکھی. تو پھر یہ جو خواب ہے جو کہ اوریجن اس کا میری معلومات کے مطابق مولانا شبیر عثمانی سے ملتا ہے، اس کو لوگ
इतना अनक्रिटिकली प्रमोट करते हैं, क्या ये अपने लिए कोई सियासी स्पेस पैदा कर रहे हैं? बिल्कुल अपनी अहमियत को दिखाने के लिए करते हैं, ताकि मतलब ये कहें कि हम कोई आम इंसान नहीं है, हमारे पास एक खास किस्म का ख्वाब आया था जिसमें रसूल पाक मौजूद थे। अब जब आप रसूल पाक को ले आते हैं किसी बात में, तो ये तो बहुत अहमियत आपकी बढ़ जाती है। तो यानी कि रसूल पाक का आपके ख्वाब में आना, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, इसकी बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। तो मैं समझती हूँ कि ये लोग इसको अपनी अपनी अहमियत दुनिया में और अपनी जगह बनाने के लिए करते हैं। आपने भी बिल्कुल सही कहा कि उसी वजह से करते हैं। मगर इसको हमें आगे जाना है, हमें अगर मतलब इन चीज़ों में अगर हम पड़ जाएंगे तो फिर तो हम कहीं भी नहीं निकल सकते। कोई भी ख्वाब, कोई भी कह सकता है कि मैंने ख्वाब कल देखा और ये हुआ और फलां हुआ। कोई आई मीन अब अल्लाह के रसूल पाक पहुंच सकते हैं किसी के पास और कहें कि जी कोविड है ही नहीं, तो आप लोग क्या वक्त ज़ाया कर रहे हैं अपना। तो मैं समझती हूँ कि इस लिहाज से तो इंसान की अपनी सोच पर ये है, बेस्ड है कि आप क्या 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 सोचते हैं कि ये सही हो सकता है। मगर कोई प्योर रैशनली तो ये बात माननी बहुत मुश्किल है। इमोशनली मानने हो सकती है कि ठीक है, वो ये भी उसकी भी अहमियत आप मान लें, मगर उसकी अपनी जगह है। तो मैं बिल्कुल डिसमिस नहीं करती, मगर मैं इसको फैक्चुअल नहीं कह सकती। मैं कोई भी कुछ, आप भी मुझे कह सकती कि मैंने ख्वाब देखे, तो मुझे मानना ही पड़ेगा कि आपने देखे। मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप, मुझे पता है कि आपने नहीं देखी, मुझे क्या पता कि आपने देखे कि नहीं देखे। So, Yeah, it has to be seen in context. अब उसमें ये है ना कि जिस तरह की हमारी सोसाइटी है उसमें इन चीजों से इस पे लोग जैसे उनको सच मान लेते हैं, अगर मैं इस तरीके नहीं, से मगर ये तो इंसानी एक, मैंने आपको कहा था कि इंसानी नफ्सियात की अगर हवाला दें, तो ये जो अजीबो गरीब, आई मीन ये इस्लामी तारीख में जो 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 फैसिनेशन थी अजीबो गरीब चीज़ों की, आई मीन सारी दुनिया देखो अजीबो गरीब चीज़ों की। सो मैं समझती हूँ कि ये हमेशा एक फैसिनेशन रही है। अभी अभी भी आप देखें आजकल की टॉक शोज में कि लोग जो हैं वो ज़्यादा अहमियत देते हैं कंस्पिरेटोरियल चीज़ों की, ना कि उनकी जो जिनका फैक्चुअल चीज़ें बोरिंग लगती हैं लोगों को। और मैं समझती हूँ कि अजीबो गरीब से हमने जो किस्से कहानियाँ बनाई, तारीख से पहले किस्सा था। और आई थिंक किस्सों की अभी भी बहुत शौक है, और वो मैं समझती हूँ इसकी अपनी जगह है और बड़ी प्यारी जगह है। मगर ये मतलब नहीं कि वो तारीख को रिप्लेस कर सकती है। हाँ, एग्जैक्टली। तो एक थोड़ा कुछ और दो एग्जांपल मैं देख के ना, तो इसको थोड़ा सा फिर हम इसको स्टेट सिटीजन का जो रिलेशनशिप है उसकी कॉन्टेक्स्ट में लाते हैं। लेकिन दो इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स मेरे सामने हैं। एक ये है, ये जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी तो या तालिबान जब इमर्ज हुए तो एक बहुत मशहूर एक ख्वाब का जिक्र होता था। मुझे याद है उस वक्त मैं भी स्टूडेंट थी, तो ये था कि मुल्ला उमर ने ख्वाब देखा कि पैगंबर इस्लाम उनके ख्वाब में आए और उन्होंने कहा ये जो वॉर लॉर्ड्स हैं अफगानिस्तान में, इन्होंने इतनी तबाही मचाई हुई है, अब आप जाएं और इनको खत्म कर दें। तो ये फिर उसी की लेजिटिमेसी के लिए ये ख्वाब बार 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 वो किया गया और इसको लोगों ने सीरियस भी लिया। तो तो ये जो मसला जो आप कह रहे हैं ना कि फैसिनेशन है लोगों की और लोग फिर सीरियस ले लेते हैं और क्रिटिकल उस पर नहीं देखते। अब मुझे जो खतरा ये है वो ये है कि इसको और नए नए लोग आके इसको इसी तरह एक्सप्लॉइट करते हैं। पिछले दिनों एक साहब है जिसको खैर कुछ लोग तो सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं वो पाकिस्तान पे हमला करेंगे। इनका नाम है मशाल टकर, और वो समझते हैं कि ये जो ड्यूरेंट लाइन का जो मसला है और ये इलाका पश्तून इलाका अफगानिस्तान का है, तो वो उस तरह के है और वो कहते हैं कि वो अफगानिस्तान से आकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे और ये इलाका ले लेंगे। तो उन्होंने एक उनकी वीडियो मौजूद है सोशल मीडिया पे, वो जाके कहते हैं मेरे ख्वाब में अहमद शाह अब्दाली आए थे और उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया कि आप इसी तरह करें। तो पॉइंट मेरा ये है कि जिन लोगों ने अपने लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करनी होती है वो फिर जाके कोई पैगंबर इस्लाम को ले आते हैं, कोई जाके अहमद शाह अब्दाली को ले आते हैं, और फिर बदकिस्मती से ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इसको सीरियस लेते हैं। तो पॉइंट हमारे डिस्कशन का ये है ना कि इसको जरा थोड़ा सा क्रिटिकली देखें। बिल्कुल सही कह रही हूँ फर्क, मगर मसला एक ये भी तो रहा है कि इस मुल्क में तारीख के साथ की धज्जियां उड़ाई गई हैं इतनी ज्यादा, और तारीख पढ़ाई नहीं गई। यहाँ पर नस्बुल लैन पढ़ाए गए हैं। तो इस वजह से भी क्योंकि लोग
ویسے بھی خوابوں کی طرف زیادہ مائل ہیں، مذہبی باتوں کے بارے میں زیادہ مائل ہیں، سب چاہتے ہیں کہ ہمیں پروف بالکل ایبسولوٹ بات کی جائے، آدھی بات نہ کی جائے. ہم نوانس کی جو بات کرتے ہیں کہ ہسٹری میں آپ کو نوانس کرنا چاہیے، سٹلٹی کو لے کر لانا چاہیے، وہ لوگوں کے اس میں وہ برداشت نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو اس وجہ اس چیز کی جو جس میں لوگ مائل ہیں خوابوں کی طرف اور انووکنگ ڈریمز، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ تاریخ سے نا آگاہی، اصل تاریخ کو نہ پڑھایا گیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ انسان جو ہے وہ تو ہمیشہ اس دنیا میں اور پرانے وقتوں میں اس کے ساتھ انگیج کرتا رہتا ہے، کیونکہ آپ اپنی دنیا کو آج جو ہے آپ وہ ماضی کے نسبت ہی دیکھتے ہیں. تو اب جس بندے نے احمد شاہ ابدالی کو دیکھا، وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہے اپنی وڈ بی کانکویسٹ آف پاکستان. تو وہ تو میں سمجھتی ہوں آئی تھنک ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں، ایک نفسیاتی لحاظ سے، نہ کہ ایک سیاسی لحاظ سے. میں سمجھتی ہوں کہ میں نفسیات کی طرف سے میں اس کو بہت اہمیت دے رہی ہوں یہاں پر، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کدھر سے آ رہے ہیں، مگر ہمیں خود گمراہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں خود اپنی جگہ پہ رکنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اصل بات کیا ہے. اور وہ بہت کم لوگوں میں توفیق ہے، کیونکہ ہم نے ان کو صحیح طریقے سے پڑھایا نہیں. ایک تو پڑھایا نہیں، اور دوسری تاریخ بھی بہت کم پڑھائی. ایگزیکٹلی. اور اس کا پھر نتیجہ یہ ہے کہ ہماری ریاست کے ساتھ ایک وہ جو نارمل ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ نہیں بن پا رہا ہے. اب دیکھیں، ریاست اور سٹیزن یہ تو ایک جیسے کانٹریکٹ ہے، جیسے ہمارا یہ آئی ڈی کارڈ ہے جو پاکستان میں ہمیں ملتا ہے یا پاسپورٹ ہے، یہ ہمارا کانٹریکٹ ہے ریاست پاکستان کے ساتھ. کچھ ریاست کی ذمہ داریاں ہیں، کچھ فرائض ہے، کچھ ہماری شہری ذمہ داریاں ہیں اور فرائض ہے. اب ایک ایسا معاشرہ جو بدقسمتی سے پاکستان بن چکا ہے جہاں پہ کسی کو بھی اپنے فرائض کا خیال نہیں ہے ایز شہری. ہم ریاست کے ساتھ بھی زیادتیاں کرتے ہیں، جس کا جتنا ہاتھ چلتا ہے ریاست کے وسائل کا ضیاع اور قانون کا احترام نہ کرنا وہ ہم کرتے ہیں. ریاست بھی لوگوں کی پرواہ نہیں کرتی ہے، ورنہ تو اس قدر لٹریسی ہوتی ہے ہمارے ملک میں، یا اس قدر بے انصافی ہوتی جیسے ہو رہی ہے، تو وہ بھی نہیں ہے. لوگ ایک دوسرے کا بھی خیال نہیں رکھ رہے ہیں. تو اور پھر یہ کہ ایکسپلینیشن، اور پھر ہم ایسے خوابوں میں ڈھونڈتے ہیں، اور پھر اسی میں کانٹیکس میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جنہوں نے اپنا پولیٹیکل کیریئر بنانا ہوتا ہے، اپنی پولیٹیکل سپیس بنانی ہوتی ہے. ان وہ کو پھر خوابوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے. خوابوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے، وہ لے آتے ہیں اور پھر لوگ اس پہ بھی نہیں صحیح بنتے. اب صحیح. میرا یہ خیال ہے کہ اس قسم کے معاشرے میں اس کے تو کوئی بھی مذہب گارنٹی نہیں دیتا ہے کہ یہ بچ جائے گا یا یہ خوشحال ہو جائے گا. دیکھیے یہ جو مسئلہ ہے دنیا میں، ایک تو سوشل میڈیا آ گیا ہے، اور سوشل میڈیا میں سب کو ایک بہت قسم کی تقویت مل گئی ہے اپنی سوچ کی، جو چاہے جو کہہ دے وہ، اور پھر وہ خوش ہوتے ہیں. آج کے لوگ کہتے ہیں کہ جی میرے لائکس 1000 لائکس ہیں، کوئی کہتا ہے جی میرے 100,000 لائکس ہیں. یہ نہیں کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں، لائکس بہت ضروری ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اس لیول پہ آ گئے ہیں تو پھر تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کسی چیز کا انکار کرنا. اگر انسان جو چاہے سوچ سکتا ہے. مگر میں آپ کو آپ نے پاکستان کے حوالے کافی دیے اور آپ سچ کہہ رہی ہیں، مگر میں سمجھتی ہوں کہ ایک دنیا میں مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. آپ امریکہ کو دیکھیے، امریکہ میں ابھی تک لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ پیڈوفائلز کی بھری ہوئی ہے. مطلب اب آپ بتائیے کہ اب اس میں کوئی بیسس نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. یہ ہلری کلنٹن کے بارے میں کہتے تھے، باقیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں. اور اسی وجہ سے وہ اتنے موٹیویٹ ہو کے انہوں نے جا کے کیپٹل کو اٹیک بھی کیا. یہ بہت خطرناک سوچ ہے، اور اس کو جب تک ریاست میڈیا کے ساتھ مل کر ٹیکل نہیں کرے گا تو یہ بڑھتا جائے گا. اور کیونکہ سوشل میڈیا میں جو انسان میں جو وہ ایک قسم کی فریڈم آ جاتی ہے، اور ایک قسم کی اپنی اہمیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ کے لیے فالوورز ہو گئے ہیں. اب آپ سمجھتے ہیں آپ بڑے کمال کے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس 100,000 فالوورز ہیں. میں کون ہوں جو میں نے کتاب لکھ دی تو کیا اس کی کیا بڑی بات ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ایک بہت وجہ ہے. ایک تو تاریخ کی اہمیت نہیں لوگوں کو سکھائی گئی، دوسری سوشل میڈیا نے ایک عجیب قسم کا ایک کنفیوژن سی پیدا کر دی ہے. جو چاہے اٹھ کے جو چاہے کسی کو خواب آئے جو کچھ بھی کہتے. میں سمجھتی ہوں کہ اس کو بھی ٹیکل کرنا پڑے گا. اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں بن گیا، یہ ایک دنیا کا مسئلہ بن گیا ہے، اور اس میں بہت سوچ بچار کرنی پڑے گی. اس کا اب سلوشن کیا ہے اگر ہم پاکستان پہ فوکس کریں یا ایک سلوشن تو فرق یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کی خبریں نکالتے ہیں
جو دوسرے اور جو دوسروں تک پہنچاتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ اس کو آگے نہ پہنچائیں. یہ ہماری بہت زیادہ یہ ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ لوگ بغیر سوچے سمجھے فارورڈ کر دیتے ہیں میسیجز جو بالکل نامعقول قسم کے میسیجز ہوتے ہیں، اور ان کو آگے بڑھانا نہیں چاہیے. ہمیں خود ہی اس وقت سوچ کر، اپنا دماغ سوچ کر یہ کہنا چاہیے کہ یہ بات ہو نہیں سکتی. سو میں سمجھتی ہوں کہ ایک اس میں بہت ایک سیلف جو سیلف سینسرشپ ویسے تو بہت ہے اس ملک کے اندر، دماغی تو بہت زیادہ ہے کہ کوئی سب نے اپنے دماغوں کو سینسر کیا ہوا ہے، مگر اس معاملے میں کیوں نہیں سینسر کرتے؟ جب خبر آتی ہے جو بالکل ہی بے تکی سی خبر ہے، اس کو آگے بڑھانے میں آپ اور کرائسس پیدا کرتے ہیں. سو میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو یہاں پہ ٹیکل کرنا پڑے گا اس کو ادھر ہی کہ یہ غلط خبر ہے، اور نہ کہ اس کو آگے بھیجیں، آپ اس کو روکیں اور لوگوں کو کہیں کہ یہ غلط خبر پھیل رہی ہے اور اس کو مت مانو اور آگے بھی مت چلاؤ. سب سے پہلا تو میں یہ کہوں گی. اس میں اب ایک جو ویسے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگ اس کو کر بھی لیں گے یا اس پہ سوچیں گے. لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب ایک ایسی بات جو کہ کسی فار ایگزامپل پولیٹیکل پلیٹ فارم پہ کوئی ہے، اب جیسے وہ جو ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، وہ ایک سٹنگ منسٹر ہے ہماری اس گورنمنٹ کا یا ایم این اے ہے رولنگ پارٹی کا. اب وہ پیغمبر اسلام کے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے، یہی مولانا شبیر والی بات کو وہ آگے بڑھا رہا ہے. تو اب اس پارٹی کی ایک فالوئنگ بھی ہے پاکستان میں، ینگ لوگ بہت سے فالو کرتے ہیں. اس کے ساتھ اب کیا کیا جائے کہ آپ ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم پہ بول رہے ہیں اور آپ کی فالوئنگ ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ گورنمنٹ کے آپ ریپرزینٹیٹیو ہیں. یہ سب کچھ تو نہیں کیا جا سکتا، مگر جو لوگ ان کے ویسے مائل ہیں اس طرح کی سوچ پہ، اب ان سے آپ کیا بات کر سکتے ہیں؟ آپ یہی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو آگے پیش کر دیں، مگر مجھے امید نہیں ہے کہ ایسے لوگ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں. مگر یہ ضرور ہے کہ اور بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، اور جو غلط چیز ہے اس کو بھی سمجھنے کے لیے تیار ہیں اور اس کو روکنے کے لیے بھی تیار ہیں. سو میں سمجھتی ہوں کہ آڈینسز بھی بٹ گئے ہیں بیکاز آف سوشل میڈیا. کون سن رہا ہے؟ مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ ایسی کوئی بات اگر آئے جو بالکل ہی بیوقوف ہے، وفقانہ ہے اور نامعقول ہے، اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے اور اس کو وہیں روک دینا چاہیے. مگر یہ کہنا کہ جو لوگ نامعقول باتوں میں ہی بلیو کرتے ہیں، انہی کو پسند کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. یہی میں کہوں گی. مگر یہ کہنا کہ وہ کہیں جا کر آگ لگائیں اور علاقے میں جا کے آگ لگائیں، اس کو روکنا ہمارا فرض بنتا ہے. مگر ان کی سوچ کو ہم نہیں بدل سکتے. کیسے بدل سکتے ہیں؟ ان سے بحث ہو سکتی ہے ایک لحاظ سے، مگر اس سے اگر وہ ماننے کے لیے ہی نہیں تیار ہے تو میں کہوں گی کہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے. اور تاریخ کی آپ نے بات کی کہ تاریخ صحیح نہیں پڑھائی گئی، اس پہ تھوڑا سا اگر آپ کہہ دیں کہ اس کو ہم کس یہاں پر طرح ہمیں شروع سے اور یہ صرف اگین میں کہوں گی کہ یہ پاکستان میں تو بالکل رہا ہے، مگر یہ پاکستان اکیلا نہیں ہے. ہر طرف امریکہ بھی، ہندوستان بھی، سب نے اپنی تاریخ ایک طریقے سے پیش کی. نیا جب آزاد ہوتا ہے ملک تو تاریخ لکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، ایک طریقے سے پیش کرنے کا شوق ہوتا ہے. تو وہ ایک پارٹیزان ایکٹیویٹی ہے. جو آفیشیل نیریٹو ہوتا ہے وہ ایک آدھی بات کرتا ہے، پوری بات نہیں کرتا. جو ان کے جو لوگ اقتدار میں آتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں وہی پیش کرتے ہیں. پاکستان میں جو ایک مسئلہ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو نئی حکومت آتی ہے وہ اپنی تاریخ لکھواتی ہے، اپنے نظریے سے تاریخ لکھاتی ہے. تو لوگوں کو تاریخ میں اعتبار نہیں رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر تاریخ کو ایک موضوع کی طرح نہیں پڑھایا گیا جیسے دوسرے ڈسپلنس کو پڑھایا جاتا ہے. یہاں پہ پاکستان اسٹڈیز پڑھائی جاتی ہے، آپ کو معلوم ہے. یہاں پہ ہسٹری ایز اے ڈسپلن، ایز اے میتھڈالوجی نہیں پڑھائی جاتی. لوگ سمجھتے ہیں کہ تاریخ کیا ہے؟ تاریخ ہے ڈیٹس کے بارے میں، تاریخیں ہیں، لوگوں کے نام ہیں، لڑائیاں ہیں. مگر تاریخ یہ نہیں ہے. تاریخ ایک میتھڈ ہے جو آپ کو اپنی پریزنٹ کو سمجھنے میں تقویت دیتی ہے، اس میں بہتری دیتی ہے، آپ کو سمجھ آتی ہے، ڈیپتھ دیتی ہے. سو میں سمجھتی ہوں کہ جب تک ہم تاریخ کو ایک پراپر طریقے سے نہیں پڑھائیں گے اپنے اسکولوں میں. مجھے خوشی ہے کہ کئی یونیورسٹیز اب اس پہ توجہ دے رہی ہیں اور تاریخ پڑھائی جا رہی ہے، مگر یہ ایک بہت عام ضرورت ہے. اور تاریخ جو ہے اس کو پڑھانا صحیح طریقے سے بہت ضروری ہے، اور ہم نے پڑھائی نہیں ہے یہاں پر.
مگر آپ جانتی ہیں کہ امریکہ میں بھی اب یہ آج کل میں وہاں امریکہ میں پڑھاتی ہوں، وہاں پہ بھی بہت بڑا ایک موومنٹ شروع ہوئی ہے، کیونکہ ساری جو ہسٹری ابھی تک رہی ہے وہ یہی ہے کہ وائٹ مینز سویلائزنگ مشن. اب یہ ہے کہ وائٹ مین سویلائزنگ مشن مینٹ کہ وہ جو امریکن انڈین تھا اس کو آپ نے ایک تو مارا، اس کا لینڈ چھین لیا، آپ نے اس کے اوپر بنایا. سو وہ اب لوگ اب اس کو اب لڑ رہے ہیں. تو جب تک ہم یہی ہو سکتا ہے کہ یہ اب لڑکے ہی کرنا پڑے گا کام، اور جیسے آپ جیسے لوگ ہیں اور جو ہماری ینگر جنریشن ہے جو سمجھتے ہیں ان کو ہی آگے بڑھانا پڑے گا. مگر تاریخ جو ہے اس کو صحیح طریقے سے لے کر آنا، اور یہ سمجھنا کہ تاریخ جو ہے بہت سے فرق پہلوؤں کے پر منحصر ہے، اور ہم سب اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ صرف ایک نہیں ہے، ڈاگمیٹکلی ایک پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ بہت سے ڈفرینٹ ویز آف سینگ چیزیں ہوتی ہیں، بہت فرق چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کو جذب کرنا اور اس کو سمجھنے کی توفیق دینا شاید ہمارے لوگوں میں اس لیے پیدا نہیں ہوئی کہ ہم پوری طرح جمہوری ملک نہیں بن سکے. ہمیں جمہوری سوچ ہمیں پسند نہیں ہے، ہمیں ایک ڈکٹیٹوریل سوچ کی عادت ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اور سب ابھی اب میں آپ کو پھر سے اگزامپل دوں گی کیونکہ میرے سامنے ہے. اس کووڈ کرائسس میں لوگوں نے بڑی ناراضگی دکھائی کہ جو سائنٹسٹ ہیں بکواس کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں ماسک پہنو، کبھی کہتے ہیں نہ پہنو. اب سائنس جو ہے نا وہ کوئی خدا کی چیز تو نہیں، وہ تو انسان دیکھ کر ہی کرتا ہے نا. اب سائنٹسٹ بیچارے کیسے خدا بن جائیں؟ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ خدا بنے، وہ سب کچھ بتائیں کہ اس میں کیا ہے. تو اسی لیے لوگ بلیو نہیں کرتے کووڈ کی کرائسس کے بارے میں پوری طرح، کیونکہ جو سائنٹسٹ ہیں وہ خود نہیں جانتے. سو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ایک ہنٹ ہے، اس میں ایک ریزن ہے کہ لوگوں میں کیا وجہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایبسولوٹ نالج دی جائے، پارشل نالج وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. یہ بالکل، اور وہ کمپلیکسٹی نہیں دیکھ پاتے، جو پرسپیکٹیوز ڈفرنٹ ہوتی ہے وہ نہیں دیکھ پاتے، بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ ایک انسٹرکچرڈ تھاٹ ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے ہم پڑھاتے نہیں ہیں. اب دیکھیے ہم اسکولوں میں لوگوں کو سوچنے کی توفیق نہیں دیتے، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کیا سوچیں. میں جب پڑھاتی ہوں میرا تو سارا اپنے شاگردوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہہ سکتی کہ تم کیا سوچو، مگر کیسے سوچو میں تمہیں یہ ضرور پڑھا سکتی ہوں. ایگزیکٹلی، اور یہی ہمارا ناروے میں بھی یہی ہے کہ ہم ان کو مگر پاکستان میں تو روٹ لرننگ ہے نا فرحت، یہاں پر تو وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں. میں خود جب تھی کلاس 6-7 میں، یہاں تک میں یہیں پر تھی، تو مجھے وہ ہمیں ڈکٹیٹ کیا جاتا تھا، ہمیں نوٹس کی دیے جاتے تھے، وہ ہم لکھ لیتے تھے، پھر ہم ان کو ریپیٹ کرتے تھے. تو یہی ہو رہا ہے، ابھی تک یہی ہو رہا ہے. اب جہاں تک یہ تاریخ اور پڑھانے کی بات ہے، اس میں کیا یہ کچھ مدد کر سکتا ہے اگر ہمارے ٹیچنگ میں یہ آ جائے کہ کچھ کلیمز کی ویریفیکیشن بھی آپ کیا کریں؟ تاریخ دے کے اس پہ پرسپیکٹیو اور بات ہے، لیکن کچھ چیزیں ہارڈ فیکٹ بھی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. مگر اس میں تو سائنس میں تو یہ ویریفیکیشن کے بغیر تو بات ہی نہیں ہوتی. مگر میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے معلمز کے اوپر بہت، ٹیچرز پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے. ہماری ٹیچرز خود ان کی ایجوکیشن اتنی ٹھیک نہیں ہے تو وہ بچوں کو آگے کیا پڑھائیں گے. مگر کئی ٹیچرز ہیں جن میں یہ توفیق ہے اور وہ بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ویریفیکیشن کر کے بات کریں، ایسے بات نہ کر لیں کہ جی خواب مجھے آیا تھا تو وہ مجھے پتا ہے کہ وہی صحیح ہے. سو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہے یہ ایک تعلیمی ڈیفیسٹ ہے ہمارا. جب تک اس کو ہم نہیں ایڈریس کریں گے یہ مسئلہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ صرف تاریخ کا مسئلہ نہیں ہے مگر ہر پہلو میں ہمیں یہ کر لیں گے. لیکن بہرحال بہت یہ انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے، اس کو ہم مختلف اس سے دیکھ سکتے ہیں. بس پوائنٹ اس ڈسکشن کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو لوگ اٹھ رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں گورنمنٹ کے سرکل سے لے کر اور ریلیجس سرکلز اور عام لوگ، ہر طرح کے لوگ جا کے دعوے کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام آئے تھے ان کے خواب میں اور یہ کا وہ کا، اور اسی طریقے سے اپنے لیے پولیٹیکل سپیس اور جگہ بناتے ہیں. تو اس سے ہم کیسے لوگوں کو کہیں کہ اس پہ تھوڑا سا احتیاط کرے، ہر بات پہ آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کرے. ریاست اور شہری کا تعلق ایک معاہدے کا تعلق ہوتا ہے، اور اگر اس پہ آپ اسلام کا بھی پرسپیکٹیو ڈالتے ہیں تو پھر اسلام میں تو معاہدے کی بہت اہمیت ہے. آپ کے جو حقوق و فرائض ہے جو دوسری سائڈ کی ہے وہ دونوں فلفل ہونے چاہیے. تو اس طرح سے آپ دیکھ لیں، آپ اس کو چاہے تو حقوق العباد کی طرز پہ دیکھ لیں،
रियासत का जो सिस्टम है ये भी एक तरह से हकूकुल इबाद को ही प्रमोट और फैसिलिटेट करने का ही एक जरिया होता है। तो वो वाला पर्सपेक्टिव आप इस पे डाल दें कि आप नहीं जाके किसी ने ख्वाब देखा है, पता नहीं देखा भी है कि नहीं देखा है और क्या देखा है, और उसको लेके फिर उसी से आप उसके तनाजुर में सियासत को देखते हैं, ये बहुत गलत बात है। तो हमारी डिस्कशन का मकसद यही था आज। और अगर इससे कुछ लोग भी थोड़ा सा रुक जाते हैं, ऐसे दावे सुन के रिफ्लेक्ट करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि हम दोनों ने मिलकर थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया फरहत। बहुत बहुत अस्सलाम शुक्रिया। वालेकुम। थैंक टेक यू। केयर।